بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر آتے ہی عظمت، شجاعت، علم، اخلاص اور وفاداری کی ایک پوری دنیا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ انہیں عظیم ہستیوں میں ایک نام ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخصیت جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی فرمایا، جنہیں شیر خدا کہا گیا، جو علم و حکمت کے خزانے تھے، جو میدان جنگ کے بے مثال سپاہی تھے اور جو زہد و تقویٰ کی روشن مثال تھے۔ آج ہم حضرت علی کی زندگی کے ابتدائی حالات، نسب، خاندان اور بچپن کے واقعات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حضرت علی کا شجرہ نسب۔ حضرت علی کا مکمل نام علی بن ابی طالب بن ابی مطلب بن ہاشم بن عبد المناف القرشی الہاشمی ہے۔ آپ کا نسب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسول اللہ اور حضرت علی کا شجرہ عبد المطلب پر آ کر مل جاتا ہے، یعنی رسول اللہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے اور حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ عبداللہ اور ابو طالب دونوں سگے اس اعتبار سے حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ قریش کا سب سے بڑا معزز خاندان تھا، بنو ہاشم کا عظیم خاندان۔ یہ خاندان بنو ہاشم کہلاتا تھا۔ عرب کے لوگ بنو ہاشم کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس خاندان کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مہمان نوازی، سخاوت، شجاعت، عزت و وقار، خانہ کعبہ کی خدمت ان کی پہچان تھی۔ اسی خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل جیسی عظیم شخصیات پیدا ہوئیں۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب تھا، اصل نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے۔ رسول اللہ کے دادا حضرت مطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ انہوں نے انتہائی محبت سے آپ کی پرورش کی، ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے والی ابتدائی خواتین میں شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ حضرت علی کی پیدائش تقریباً 600 عیسوی میں ہوئی، یعنی بعثت نبوی سے تقریباً 10 سال پہلے۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ بہت سے مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، البتہ اس بارے میں اہل علم کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اس لیے اسے تاریخی روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کی مشہور کنیت ابو الحسن تھی۔ حضرت حسن آپ کے بیٹے تھے۔ حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے اور ان کے بیٹوں میں کئی بیٹے ہیں، جن میں سے حضرت عبداللہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں جن میں حضرت علی بھی شامل ہیں۔ اور پھر حضرت حمزہ، عباس، ابو لہب، الحارث، الزبیر، المخوم، الدرار، القتم اور دوسرے بھی ہیں۔ حضرت علی کا لقب ابو تراب بھی تھا، یعنی حضرت علی کا سب سے مشہور لقب ابو تراب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا، اٹھو ابو تراب۔ اس دن کے بعد یہ لقب آپ کو بہت محبوب ہو گیا تھا۔ بعد میں آپ کی بے مثال بہادری اور شجاعت کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے شیر خدا کا مشہور ہو گیا۔ خیبر، بدر، احد اور خندق جیسے معرکوں میں آپ نے جو کارنامے انجام دیے وہ اسلامی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ حضرت علی کے جملہ بہن بھائیوں کے بارے میں ملاحظہ کیجیے۔ حضرت علی کے کئی بھائی تھے، جن میں حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر ہیں۔
اور ام ہنی حضرت علی کی بہن ہیں۔ خاص طور پر معروف حضرت جعفر کو جعفر طرار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جنگ موطا میں عظیم قربانی دی تھی۔ حضرت علی کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب مکے میں معاشی مشکلات بڑھ رہی تھیں اور ابو طالب اگرچہ قریش کے معزز سردار تھے مگر مالی اعتبار سے خوشحال نہ تھے۔ ان کے گھر میں بچوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ اسی دوران مکہ معظمہ میں قحط کا زمانہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مشکلات سے واقف تھے۔ آپ نے حضرت عباس سے مشورہ کیا۔ دونوں نے طے کیا کہ ابو طالب کے کچھ بچوں کی کفالت میں مدد کی جائے۔ چنانچہ حضرت عباس نے ایک بچے کی کفالت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر لے لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت علی کی پرورش صرف ابو طالب نے کی؟ تو جواب یہ ہے کہ ابتدائی چند سال والد ابو طالب کی نگرانی میں گزرے، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کی تربیت فرمائی۔ یہ حضرت علی کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت تھی۔ آپ نے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عبادت، سچائی، امانت اور پاکیزگی کو قریب سے دیکھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ ساری دنیا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محروم تھی، لیکن حضرت علی کو نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو رہی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے تھے اور اسی ماحول میں پروان چڑھ رہے تھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کو مستقبل کی عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ انہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رکھا گیا تاکہ وہ اسلام کے اولین محافظوں میں شامل ہوں۔ بچپن ہی سے حضرت علی غیر معمولی ذہانت رکھتے تھے۔ قوی حافظہ تھا، فہم و فراست تھی، حق بات کو جلد سمجھ لیتے تھے۔ بعد میں یہی خصوصیات انہیں امت کے عظیم ترین علماء میں شامل کرتی ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ سچے تھے۔ کون؟ حضرت علی بہادر تھے، غیرت مند تھے، نرم دل تھے اور عدل پسند تھے۔ یہ تمام صفات بچپن ہی سے ان میں نمایاں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں۔ اس کے بعد اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ قریبی لوگوں تک پہنچنے لگا۔ اسی ماحول میں ایک کم عمر مگر غیر معمولی ذہانت رکھنے والا بچہ بھی موجود تھا۔ یہ بچہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ حضرت علی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک نئے انداز سے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ منظر ان کے لیے نیا تھا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت علی خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ بات ان کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے غور و فکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا۔ اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ سوچئے، ایک 10 سالہ بچہ، نہ کسی دنیاوی فائدے کی امید، نہ کسی عہدے کی خواہش، نہ کسی طاقت کا لالچ، صرف حق کو پہچان کر ایمان لے آیا۔ یہ ان کے خلوص اور فطری پاکیزگی کی روشن دلیل ہے۔ اس وقت مکے میں اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ قریش کے سردار اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ نئے دین کو اپنی طاقت، عزت اور روایت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا، مگر حضرت علی نے ان سب خطرات کے باوجود اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صرف چچا زاد بھائی کا نہیں تھا۔ یہ تعلق محبت، عقیدت،
اطاعت اور قربانی کا تعلق تھا۔ انہوں نے بچپن ہی سے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی رحمت، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسی لیے ان کا ایمان صرف زبانی نہیں تھا بلکہ دل کی گہرائیوں سے تھا۔ ابتدائی 3 سال تک اسلام کی دعوت خفیہ انداز میں دی جاتی رہی۔ اس دوران حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دار ارقم میں ہونے والی نشستوں میں شریک ہوئے، قرآن کی آیات سنے، اسلامی تعلیمات سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ مجمع خاموش تھا، کوئی آگے نہ بڑھا، مگر ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ یہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ لوگ ان کی کم عمری پر ہنسنے لگے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ یہی نوجوان بعد میں اسلام کا عظیم سپاہی بننے والا تھا۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، مخالفت بڑھتی گئی، مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا۔ بعض کو مارا گیا، بعض کو بھوکا رکھا گیا، بعض کو جلتی ریت پر لٹایا گیا، جیسے حضرت بلال ہے۔ حضرت علی بھی ان حالات کے گواہ تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صبر سے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ یہی مشاہدہ ان کی شخصیت کو مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ قریش نے بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک محاصرہ جاری رہا۔ کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی گئی، تجارت بند کر دی گئی، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر دیے گئے۔ اس سخت آزمائش میں حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بھوک برداشت کی، تکلیف برداشت کی، مگر ایمان پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش بڑھا دی تو حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں شریک رہتے۔ بعض روایات کے مطابق ابو طالب کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے تھے تاکہ دشمن نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت علی اس ماحول میں پروان چڑھے جہاں ہر لمحہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ سکھایا جا رہا تھا۔ جب مکے میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ جانے لگے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا گیا۔ رات کے وقت گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت علی کی شجاعت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ سوچئے، گھر کے باہر تلواریں لیے دشمن کھڑے ہیں، قتل کا منصوبہ تیار ہے، موت یقینی نظر آ رہی ہے، مگر حضرت علی نے ایک لمحہ بھی تردد نہیں کیا۔ فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت علی مطمئن ہو گئے۔ اس رات حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن حملہ کر سکتے ہیں، مگر انہیں اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت عزیز تھی۔ یہ قربانی صرف بہادری نہیں تھی، یہ ایمان کی میراث تھی، یہ محبت کی انتہا تھی، یہ وفاداری کی بلند ترین مثال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے روانہ ہونے کے بعد حضرت علی چند دن مکہ میں رہے۔ ان کا ایک اہم فریضہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ حالانکہ یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر سب کو اعتماد تھا۔ حضرت علی نے تمام امانتیں ان کے مالکین تک پہنچائیں، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی نے نہایت مشقت کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، راستے کی تکلیفیں برداشت کیں، گرمی، تھکن اور دشواریاں جھیلی، مگر ان کا مقصد صرف ایک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا۔
جب حضرت علی مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد خوشی ہوئی۔ یہ ایک صرف ساتھی کی آمد نہیں تھی، یہ وہ نوجوان تھا جس نے ہجرت کی رات اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت علی کو ایک خصوصی اعزاز ملا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ حضرت علی کے لیے عظیم سعادت تھی۔ مدینہ میں حضرت علی کی زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوا۔ اب وہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، قرآن سیکھتے، احادیث سنتے، اسلامی احکام جانتے اور عملی زندگی میں دین کے نفاذ کا مشاہدہ کرتے۔ یہی تربیت بعد میں انہیں امت کے عظیم ترین علماء میں شامل کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا، وہ اللہ کی خاص حفاظت میں پروان چڑھے۔ پہلے ابو طالب کی شفاعت ملی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ اسلام کے عظیم ترین سپاہی، عالم، عابد اور خلیفہ بنے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظیم کردار اچانک پیدا نہیں ہوتے، بلکہ بہترین تربیت، صالح ماحول اور اللہ کی توفیق سے تشکیل پاتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی کا یہ دور ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان صرف دعوے کا نہیں، ایمان قربانی مانگتا ہے، ایمان وفاداری مانگتا ہے، ایمان ثابت قدمی مانگتا ہے۔ ایک کم عمر نوجوان نے اسلام قبول کیا، ظلم برداشت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہجرت کی رات اپنی جان خطرے میں ڈال دی اور پھر مدینہ پہنچ کر دین کی خدمت میں لگ گیا۔ یہی حضرت علی کی عظمت کا آغاز تھا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو لوگ ابھی نئے آئے ہیں، جو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں، وہ سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔